الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تضلوا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آله. درس قرآن درس حدیث لینے کے لیے اس مسجد میں حاضر ہو جائے تو اس کا حاضر ہونا اس کے باپ کے لیے ایک عظیم شرف کا باعث ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نام لیتا ہے کہ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں، تو باپ کا نام مفت میں آ رہا ہے، نہ کوئی کام نہ کوئی کچھ نہیں کیا، صرف بیٹا شریک ہوا ہے، تو بیٹے کی شرکت کا شرف اس کے والد کو بھی حاصل ہو گیا۔ تو اگر اپنے والد کے ساتھ آپ نے کوئی نیکی کرنی ہے اور ان پر احسان کرنا ہے تو یہ دینی پروگرام مساجد میں منعقد ہوتے ہیں، کسی عالم کا درس ہوتا ہے، کسی شیخ الحدیث کا درس ہوتا ہے، اس میں ضرور شرکت کریں، آپ کا بھی ذکر ہوگا اللہ کے عرش پر اور آپ کے والد کا بھی، یہ بہت بڑی نیکی اور شرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی جو مجلس ہے ہماری اس حدیث کے تناظر میں قبول فرما لے۔ پھر اس مجلس کی دوسری برکت یہ ہے کہ آج اس اہم کتاب کی ایک رونمائی بھی مقصود ہے۔ یہ کتاب ہمارے فاضل بھائی، ہمارے عظیم دوست پروفیسر جمن حافظ اللہ کی تصنیف ہے، جو ایک دیوبندی عالم کے رد میں لکھی ہے۔ اس نے اس کتاب میں مسلک اہل حدیث پر اعتراضات کیے اور ہمارے شیخ العرب والعجم کی ذات کو بھی ہدف تنقید بنایا، اور محترم بھائی جمن صاحب نے اس کی ایک ایک بات کا جواب دیا، پورا رد کیا، تعاقب کیا، پورا علمی تعاقب، کیونکہ میرے پاس مقدمے کے لیے یہ کتاب آئی تھی اور میں نے اس کی فہرستیں دیکھی، تو یہ فہرست دیکھ کر اس کتاب کی عظمت کا مجھے اندازہ بھی ہوا اور احساس بھی ہوا، تو چند الفاظ میں نے لکھے بطور مقدمہ کے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو یہ سمجھیں کہ اس دور کا جہاد، اہل بدعت کا رد اور بدعت کا رد، اس دور کا سب سے افضل جہاد، کتاب و سنت کی دعوت کو پیش کرنا اس دور کا سب سے افضل جہاد۔ ایک جہاد قتال کی شکل میں ہوتا ہے جس میں آپ میدان میں اترتے ہیں، دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں اور تلوار سے جنگ ہوتی ہے، اور ایک جہاد یہ دعوت کا جہاد ہے، بدعت کا رد، اہل بدعت کا رد۔ تو بعض محدثین، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بدعت کے رد کو تلوار کے جہاد سے افضل قرار دیا، بدعت کے رد کو تلوار کے جہاد سے افضل قرار دیا، اور وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ اگر تلوار سے جہاد کرے گا تو وہ نیکی اس کی ذات کے لیے ہے، اور بدعت کا رد کرے گا تو اس میں دین کی حفاظت اور صیانت اور دین کو ان مکروہات سے بچانا اور اس کو خالص بنا کر پیش کرنا، کوئی اس کا بدل نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے جو علم کا جہاد ہے اس کو جہاد کبیر کہا ہے، مجاہدون بھی جہاد کبیرہ، اسے جہاد کبیر کہا ہے۔ یہ مکی آیت ہے، مکہ مکرمہ میں تلوار کا جہاد فرض نہیں ہوا تھا، صرف یہی تبلیغ تھی، دعوت تھی، اور قرآن اسی کو جہاد کبیر کہتے ہیں، اور جہاد مدینہ میں آ کے فرض ہوا۔ تو اس آیت کو تلوار کے جہاد پر معمول کرنا غلط بھی ہے اور جہالت بھی ہے، کیونکہ مکہ میں تلوار کا جہاد فرض ہوا ہی نہیں تھا، مدینہ میں آ کر ہوا۔ اور دعوت کا جہاد جہاد کبیر اس لیے کہ اگر آپ تلوار سے جہاد کریں گے تو مشرکین کو ماریں گے، اہل بدعت کو ماریں گے، اور اگر زبان کا جہاد کریں گے
تو شرک کو ماریں گے، بدعت کو ماریں گے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اسلام رجل واحد خیر لی من قتل 1000 کافر۔ میری زبان سے، میری دعوت سے ایک کافر اسلام قبول کر لے، ایک کافر، تو مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے کہ میری تلوار سے 1000 کفار کا قتل ہو، 1000 کفار کا۔ یہ میں جہاد کے میدان میں اتروں اور کفار سے لڑوں اور میری تلوار 1000 کفار کا سر تن سے جدا کر دے، قتل کر دے ان کو، اس سے بہتر یہ ہے کہ میری زبان سے ایک کافر اسلام قبول کر لے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر تلوار سے قتال کرو گے، لڑو گے، اور بعض اوقات وہ ضروری ہوتا ہے، کچھ گردنیں اسلام کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں، سازشیں کرتی ہیں، پلاننگ کرتی ہیں، ان گردنوں کو کاٹنا ضروری ہے، لیکن تلوار سے لڑو گے تو اس میں کفار کی موت ہوگی، اور اگر دعوت سے مقابلہ کرو گے تو کفر کی موت ہوگی۔ آپ کی دعوت سے اگر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے جائیں تو رفتہ رفتہ کفر ختم ہو سکتا ہے، لیکن اگر تلوار استعمال کرو گے کفار ختم ہو سکتے ہیں لیکن کفر باقی رہے گا، اور کفر کا خاتمہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ جو کتاب ہمارے سامنے موجود ہے یہ اسی جہاد کبیر کا ایک نمونہ ہے، جو حملے کیے گئے اہل باطل کی طرف سے کھرے مسئلے اہل حدیث پر، اور زبان درازی کی گئی، اور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس میں شاہ صاحب کا صحیح دفاع بھی ہے اور مسئلے اہل حدیث کا دفاع بھی ہے۔ یہ بہت ہی عظیم الشان عمل ہے، عظیم الشان نیکی ہے۔ مؤلف نے اپنا کام کر دیا، ہماری ذمہ داری اس کتاب کو لیں۔ آج پہلی بار کتاب کا چہرہ آپ نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا۔ کسی نے کہا کہ کتاب کی رونمائی دلہن کی رونمائی جیسی ہوتی، جیسے شوہر آتا ہے گھر میں اور دلہن کے چہرے سے نقاب اٹھاتا ہے، اور ہر دلہن خوبصورت ہوتی، تو ہر کتاب بھی الحمدللہ خوبصورت ہوتی ہے، جو آج اس کا ہم چہرہ بھی الحمدللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں تو کچھ پڑھ بھی چکا اور کچھ اس کی جو مندرجات ہیں میری نظر سے گزر بھی چکے، تو انتہائی کتاب قیم ہے، اور ہمارے اندر بھی کتاب پڑھنے کا شعور جستجو ہونی چاہیے۔ کتاب سے علم آتا ہے۔ وہ کسی نے کہا خیر و جلیس فی الزمان کتاب، کہ زمانے میں سب سے بہترین دوست کتاب ہے، آپ کی تنہائی کا دوست کتاب ہے، سب سے بہترین دوست۔ اور سلف صالحین کتابیں پڑھا کرتے تھے، اور ایسے ایسے یعنی ہمارے علماء گزرے کہ ایک ہی دن میں سینکڑوں صفحات پڑھ جاتے تھے، اور ایک ہی دن میں سینکڑوں صفحات لکھ بھی دیا کرتے تھے۔ بہترین مؤلف اور مصنف، اتنی کتابیں لکھی کہ یعنی بڑے طاقتور لوگ ان کو اٹھا ہی نہیں سکتے، یعنی یہاں سے نیچے سے ان کی جلدوں کا ڈھیر لگائیں تو چھت تک پہنچ جائیں۔ ہمارا اٹھانا مشکل ان کتابوں کو، مگر وہ ان کی زندگی کتنی ایک نفیس زندگی جو اس علم کے لیے وقف تھی، وہ کتابیں لکھتے تھے۔ حتیٰ کہ ہمارے اسلام میں خواتین کو شوق تھا۔ 2 خواتین کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی۔ آج تو پرنٹنگ پریس میں کتاب چھپ گئی، پہلے یہ پریس نہیں ہوتے تھے، تو علماء کو اپنا نسخہ تیار کرنے کے لیے خود لکھنا پڑتا تھا۔ مثلا کتاب ایک آ گئی آپ کے شہر میں کسی کی لکھی ہوئی، اب آپ وہاں گئے، اس سے عرض کی کہ مجھے دیں کچھ دنوں کے لیے تاکہ میں اس کو لکھ لوں، نسخہ میرے پاس بھی آ جائے۔ آج تو چند روپے خرچ کی اور کتاب گھر آ گئی، پہلے یہ نہیں تھا۔ پہلے علماء ہمارے سلف جو ہیں وہ نسخے دور دور سے لایا کرتے تھے ادھار مان کر، اور گھروں میں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے۔ اس میں مہینہ لگے، 2 مہینے، سال لگے، بعض کتابیں بڑی بڑی کتابیں لکھا کرتے تھے۔ یہ مریم بنت عبد القادر کا ذکر ملتا ہے، الصحاح الجوہری، انہوں نے منگوا کر خود لکھی، نسخہ اپنا خود لکھا، یعنی کسی سے مستعار لی، اپنے گھر لے کر آ گئی، اور پوری کتاب غالباً 10 جلدوں میں چھپی ہوئی، پوری کتاب خود لکھی ہوئی، اتنی بڑی کتاب۔
اور اس کے ٹائٹل میں کیا لکھا ہے؟ آپ جانتے ہیں کیا لکھا ہے؟ کس کتاب میں کوئی غلطی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میری اصلاح کر دیجیے گا۔ یہ کتاب میں نے ان دنوں لکھی جب میری گود میں میرا بچہ بھی تھا، دودھ پیتا تھا، تو کبھی وہ دودھ پی رہا اور میں لکھ رہی ہوتی، اور کبھی اس کو جھولے میں ڈالا ہوتا اور جھولا ایک ہاتھ سے جھولا ہلا رہی ہوتی، ایک ہاتھ سے کتاب لکھ رہی ہوتی۔ اتنی قربانی، اتنا کتاب کا شوق، اس قدر کتاب کی عظمت ان کے دلوں میں راسخ تھی۔ اور صرف کتاب رکھنے کا اور لینے کا شوق نہیں ہوتا، شروع سے آخر تک پڑھنے کا شوق۔ اس کے لیے میں آج کے دور کی تاریخ ساز شخصیت ہمارے شیخ العرب العجم، ان کی لائبریری جا کر دیکھیے، ہر کتاب میں ان کے نوٹ موجود ہیں، ان کی تعلیقات موجود ہیں، مانو پوری کتاب پڑھتے تھے۔ یہ کتاب لا کے لائبریری میں سجا دی، زینت بن گئی، لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں کتابیں سجی ہوئی ہیں۔ نہیں، جو کتاب آتی، یعنی شاہ صاحب کی ایک ہرس ہوتی تھی کہ رکھنے سے پہلے پوری پڑھ لوں۔ اور میں نے خود ان کا، یعنی جو کتب بینی کا ان کا ایک تو ذوق ہوتا ہے اور ایک کتب بینی کا ملکہ۔ یہ کویت میں سفر میں ان کے ساتھ تھے ہم، وہ 1 مہینے کا سفر ان کا، بڑا علمی سفر، دروس سے بھرپور، اور بڑے بڑے علماء آتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، بڑے بڑے دورات ہوتے تھے۔ ایک وہاں شخص نے کتاب ایک لکھی اللہ تعالیٰ کے علوم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفت علوم کے اس بات میں، تو شاہ صاحب کو ہدیۃً پیش کی، تو آپ نے کتاب رکھ لی۔ جب وہ گئے وہاں اٹھ کے وہاں سے، تو شاہ صاحب نے کتاب پڑھنی شروع کر دی۔ میرے خیال آدھے گھنٹے میں اس کے صفحات دیکھ کے یعنی ایک اندازہ ہو جاتا ہے کیا لکھا ہوگا، ایک لائن لکھنے سے پتہ چلتا آگے کیا ہوگا، سرخی دیکھنے سے پتہ چلتا اس میں کیا مواد ہوگا۔ کتاب پڑھتے پڑھتے آدھے گھنٹے پوری کر دی اور کہا کہ امام زاہبی کو نقل کر دیا پورا انہوں نے۔ یہ ان کا تبصرہ تھا کہ زاہبی کو نقل کر دیا، یعنی پورا یہ کتاب امام زاہبی کی کتاب اللؤلؤ کی نقل ہے۔ اس قدر ان کا ایک علمی قوت اور علمی رسوخ ان کا۔ اور جا کے لائبریری میں دیکھیں، ہر کتاب ان کے نوٹ ہیں، ان کی تعلیقات ہیں۔ عرصہ قبل ہمارے شیخ عبدالرزاق دل حافظہ اللہ نے ان تعلیقات کو جمع کرنے کا ایک پروگرام بنایا تھا، اور میں نے ایک رجسٹر پورا دیکھا بھی کہ مؤلف نے یوں لکھا اور شاہ صاحب کی تعلیق یہ ہے۔ وہ تعلیق کس طرح ہوتی ہے، بعض وقت مؤلف کی کوئی بات قابل اعتراض ہوتی، اس کا رد کرتے، یہ بات درست نہیں اور یہ دلیل۔ بعض وقت اس کی تائید کرتے، تائید میں اگر دلیل میں کمی ہے تو اپنی طرف سے دلائل میں اضافہ کرتے۔ اس طرح وہ حاشیوں کے حاشیے لگے ہوئے۔ انہوں نے ماشاءاللہ وہ کام شروع کیا تھا کہ صاحب کتاب نے یوں لکھا، اس پر شاہ صاحب کو یہ تعلیق ہے، کیونکہ رجسٹر پورا تیار ہو گیا تھا، کاش وہ کام پورا ہو جاتا، لیکن پورا باہر کیف نہ ہو سکا، رستے میں رک گیا۔ اور یہ چیز بعض اوقات ہمارے لیے بڑا نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ تو میں ایک تو پروفیسر جمن حافظہ اللہ کو ایک تو مبارکباد دوں گا اس عظیم تعلیم پر، اور شکریہ بھی ادا کروں گا، بہت بڑی خدمت ہے۔ ایک قرض تھا جماعت کے سر پہ جو انہوں نے ادا کر دیا، اور ایسا لکھا ہے بحمداللہ، ایسا دلائل کے ساتھ کہ جو وہ مؤلف تھا جس نے اعتراضات کیے اس کو اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا، الحمدللہ دفن کر دیا اس کو اس کی کتاب کو۔ علمی مواد سے بھرپور ہے، دلائل قاطعہ سے بھرپور ہے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، جو قلم آپ نے اٹھایا ہے یہ قلم آپ کو اٹھا رہنا چاہیے، اور لکھیں، خوب لکھیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ او تارا کا علم، نبی اسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے، اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے، اس کا ثواب قبر میں پہنچتا رہتا ہے، کبھی رکتا نہیں ہے۔ علم کبھی کٹتا نہیں، کبھی تھمتا نہیں ہے۔ کوئی شاگرد پیچھے چھوڑ گئے، ایک اس نے آگے 10 کو پڑھا دیا، 10 نے 100 کو پڑھا دیا، 100 نے 1000 کو پڑھا دیا۔ یہ صدقہ جاریہ پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ اس طرح کتاب لکھ دی، کتاب 1 نے پڑھی، 2 نے پڑھی، 10 نے پڑھی، اور کتاب کبھی نہ کبھی نکلتی ہے اور پڑھی جاتی ہے، کام آتی ہے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ ایسا صدقہ جاریہ ہے، کوئی اس کا بدل نہیں ہے اور کوئی اس کا عوض نہیں الحمدللہ۔ اور کاش یہ کام جو ہے وہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ وہ بھی تسلسل سے کر جاتے،
جماعت نے اس میں بھی شامل ہوں، شاہ صاحب رحمہ اللہ کو دعوت و تبلیغ اور تقاریر میں الجھا دیا۔ اب دروس ہو رہے ہیں، کبھی تھر جا رہے ہیں، کبھی سانگڑ جا رہے ہیں، کبھی سکھر جا رہے ہیں، کبھی کراچی جا رہے ہیں، اور دروس ہو رہے ہیں اور ہم لوگ سن کر محظوظ ہوتے۔ بڑا ان میں علم تھا، بڑا شاہ صاحب کے دروس سے بڑا فائدہ ہوا، مگر یہ کام رک گیا کتابوں کا۔ تفسیر آدھی یعنی سورہ یوسف تو لکھ پائے، سورہ یوسف آگے ختم، کاش و تفسیر پوری ہو جاتی۔ اس میں شاہ صاحب کا علم تھا، مگر تسلسل سے یہ کام قائم نہ رہ سکا۔ کتنی کتابیں آپ کی ادھوری رہ گئی اور ان کو پورا نہ کر سکے۔ اس طرح اور بھی شخصیات گزری ہیں، شیخ امین شنقیطی رحمہ اللہ، ان کی تفسیر بڑی علمی تفسیر، بڑا اس میں علم ہے، اس میں گرامر ہے اور تفسیر القرآن بالقرآن ہے، تفسیر القرآن بالحدیث ہے، علم مگر وہ بھی اس کو پورا نہ کر سکے۔ بعد میں ان کے شاگردوں نے پوری کی، مگر جو ان کا علم تھا وہ اپنی مثالات تھا۔ اس طرح کئی مثالیں۔ تو باہر کیا ہمیں اپنے اندر کتب بینی کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ ہر گھر میں لائبریری ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، اس میں کم از کم ایک تفسیر قرآن کی ہو، کوئی ایک مکمل حدیث کی کتاب ہو۔ اگر عربی زبان نہیں آتی تو ہر کتاب کے ترجمے ہو چکے ہیں، صحیح بخاری کا، مسلم کا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تخریج کے ساتھ، تراجم کے ساتھ، تشریح کے ساتھ ہر کتاب منظر عام پر آ چکی ہے۔ میں اس موقع پہ دارالسلام کا ذکر کروں گا، ان کی جہود بڑی مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے سیاستہ کو اردو قالب میں ڈال دیا، تراجم کر دیے، تشریحات کر دی، تخریجات کر دی، اگر کوئی ضعیف حدیث ہے اس کو واضح کر دیا تو عام لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکے، عام لوگ بھی۔ تو کتاب سے ایک گہرا تعلق اور لگاؤ ہونا چاہیے۔ حافظ بن حزم رحمہ اللہ سرزمین اندلس کے محدث تھے اور بڑے فقیہ تھے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ، شیخ بدی رحمہ اللہ، ان کے عاشق تھے، ان کے بڑے دل سے ان کے قدردان اور محب، کیونکہ ان میں تمسک بالکتاب و سننا بڑا نمایاں تھا۔ تمسک بالکتاب، ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حدیث، اس مضبوطی سے ان کو چمٹے ہوئے تھے۔ یہ خصلت ان کی بڑی قابل تعریف تھی، اور شاہ صاحب بڑا ان سے ان کو لگاؤ تھا۔ جب حرم میں جب تشریف لے گئے چند سالوں کے لیے تو محلہ ابن حزم درسن پڑھایا وہاں پر ابن حزم کی اس کتاب کو۔ ان کے حاسدین بہت تھے، حاسدین بہت تھے ان کے۔ ایک دن وہ کہیں سفر پہ گئے علامہ ابن حزم رحمہ اللہ، تو پیچھے کسی ظالم نے، بدبخت نے ان کی لائبریری جلا دی، کتابوں کو آگ لگا دی۔ گھر پہنچے، اپنی جلتی ہوئی لائبریری دیکھی، جو آنسو بہانے تھے، جو اظہار افسوس کیا انہوں نے۔ لوگ اکٹھے جمع ہیں تماشا دیکھنے کے لیے کہ ان کی اس تذلیل پر ہم محظوظ ہوں۔ تو انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے اس وقت، ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ تم نے میری کتابیں جلائی ہیں تو سن لو، تم نے صرف کاغذ جلائے ہیں، کتابوں کا سارا علم میرے سینے میں محفوظ ہے۔ صرف تم نے کاغذ جلائے، میں نے ایک ایک کتاب پڑھ رکھی ہے، ایک ایک کتاب یاد کر رکھی ہے۔ میرا علم کتابوں میں نہیں، میرا علم میرے سینے میں۔ اب کتابیں لائبریری اتنی بڑی ہوتی، کہاں اس کو اٹھاتا پھرے گا، مگر وہ کتاب اگر یاد ہوگی تو پوری لائبریری آپ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے فرمایا جہاں جاتا ہوں میرا علم میرے ساتھ ہوتا ہے، جہاں بیٹھتا ہوں میرا علم میرے ساتھ ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہوں میرا علم میرے ساتھ ہوتا ہے، کل مر جاؤں گا قبر میں اتروں گا تو میرا علم میرے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سلف صالحین کا کتب بینی کا شوق۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ حج کا ارادہ کیا، حج کے لیے گھر سے نکلے، تو آج کا دور تھوڑی 4 گھنٹے میں حرم پہنچ گئے، چلنا پڑتا تھا، پھر بعض اوقات گھوڑے پر، بعض اوقات اونٹ پر، قافلوں کے ساتھ، تو اس میں وقت لگتا تھا۔ بعض اوقات مہینوں کے مہینے اور سالوں کے سال صرف ہو جاتے تھے، سالوں کے ساتھ۔ یہ محمد ابن یاسین یہ حج کے لیے گئے تو ایک
بوڑھے بابے کو دیکھا، سفید داڑھی، نورانی چہرہ ان کا، تو بڑا ان کے چہرے میں کشش تھی. سوچا تعارف ہو جائے طواف کرتے ہوئے. تو پوچھا کہ آپ کیا تعارف آپ کا؟ تو میرا یہ نام. آپ کا کیا نام؟ میرا نام محمد بن یاسین. تو آپ کہاں سے آئے، کب پہنچے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں فلاں علاقے سے ہیں اور حرم تک پہنچنے میں 1 سال لگا مجھے. ان سے پوچھا آپ کہاں سے نکلے اور کتنے عرصے میں یہاں پہنچے؟ کہا جب گھر سے نکلا تھا داڑھی پوری سیاہ تھی، یہاں پہنچا ہوں تو پورے بال سفید ہو چکے. اتنے طویل سفر. ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی سوچا، وہ وقت ضائع نہیں کرتے تھے. تھیلا بھر دیا کاغذوں کا کہ جہاں موقع ملے گا لکھیں گے، کتاب لکھیں گے، کتاب لکھیں گے. جہاں پڑاؤ ڈالتے لکھنا شروع کرتے، جہاں رات ہوتی لکھنا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ حرم میں پہنچ گئے، جہاں موقع ملتا لکھنا شروع کر دیا. اپنے جب گھر پہنچے تو 4 جلدوں کی کتاب زاد المعاد تیار ہو چکی تھی اور ساری زبانیں لکھی، کسی لائبریری میں بیٹھ کر نہیں، نہ کسی شیخ کے سامنے، زبانی سب. اس میں قرآن بھی، تفسیر بھی، حدیث بھی، حدیث کی اسانید بھی، متون بھی، فقہی مسائل بھی، تاریخی مسائل، حتیٰ کہ طبی مسائل بھی، حتیٰ کہ روات اور رجال کے تراجم بھی، اور سب زبانی. زاد المعاد اس کا نام بعض مکتوبوں میں 4 جلدوں میں اور بعد میں 6 جلدوں میں چھپی. یہ سلف صالحین، ان کا کتاب سے تعلق اور کتاب سے محبت. ہمارے اندر بھی یہ ذوق ہونا چاہیے، علمی ذوق. تو ضرور گھروں میں کچھ لائبریری چھوٹی بڑی ہو، بچوں کو ایک اچھا ماحول ملے گا، وہ کتابیں پڑھیں گے، کچھ نہ کچھ ایک ذوق اور شوق پیدا ہو جائے گا. ویسے بھی کتاب بڑی بابرکت ہوتی ہے. سلف صالحین تو ہر وقت ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی. امام بخاری سے کسی نے پوچھا ما دوا الحفظ، آپ کا حافظہ اتنا مضبوط ہے، اس کی کیا دوا ہے؟ کوئی کشتہ کھاتے ہیں، کوئی بادام کھاتے ہیں، اتنا مضبوط آپ کا حافظہ. ایک مجلس میں بعض اوقات سینکڑوں حدیثیں سنی اور یاد ہو گئی. حفظ کی دوا کیا ہے؟ فرمایا کہ ادمان النظر فی الکتب، کتابوں کو پڑھتے رہنا، کتابوں کو دیکھتے رہنا. جہاں موقع ملے کتاب کھول لی، مطالعہ شروع کر دیا، تو اس سے علم آئے گا. اور ظاہر ہے کہ علم کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. علم جو ہے کائنات کی سب سے افضل اور سب سے مبارک شے. کوئی شے، کوئی نیکی علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی نیکی. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا اور کسی کو نہیں کہا گیا. دنیا میں مجاہدین ہیں اور عبادت گزار ہیں، سخی ہیں، ان میں سے کوئی انبیاء کا وارث نہیں. انبیاء کے وارث علماء ہیں، جن کے سینے علم سے روشن، علم سے منور ہیں، انہیں انبیاء کی وراثت حاصل ہے. بلکہ جو اس امت کے علماء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق دی اور علم سے نوازا، ان کے لیے اس لحاظ سے شرف کی بات ہے، اس امت کے لیے انبیاء کا بدل ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کانت بنی اسرائیل تسوس الانبیاء، بنی اسرائیل کا سارا معاملہ، ساری سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی. بنی اسرائیل کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوتا دوسرا آ جاتا، وہ فوت ہوتا تیسرا آ جاتا، وہ فوت ہوتا چوتھا آ جاتا. یہ بنی اسرائیل کی پوری یہ سیاست تھی اور ان کے سیاسی معاملات تھے انبیاء کے ہاتھ میں تھے. کیوں؟ کیونکہ انبیاء علوم وحی کے حامل ہیں. اقتدار اور سیاست علماء کا کام ہے جن کے پاس وحی الہی ہو. دنیا کی سیاست سیاست خبیثہ ہے. ہمارے پاکستان کی سیاست خبیثہ ہے، کوئی اس میں خیر نہیں، شر ہی شر ہے. تو بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی. ایک نبی فوت ہوا دوسرا آ گیا، دوسرا فوت ہوا تیسرا آ گیا، حتیٰ کہ اللہ نے آخری نبی کو بھیجا محمد مصطفیٰ علیہ السلام. اور آپ کیا ہیں؟ خاتم النبیین، ختم النبیون. میرے ساتھ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، انبیاء ختم کر دیے گئے، آپ آخری نبی. تو آپ کے بعد یہ سیاست کس کو ملے گی پھر؟ کہ بنی اسرائیل میں تو انبیاء تھے جو پوری سیاست کو سنبھالے ہوئے تھے. آپ تو آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.
اب یہ سیاست کس کے ہاتھ میں؟ یہی حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء. اس سیاست میں علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث، جو دین کو جانتے ہیں، کتاب و سنت کو جانتے ہیں، فقہی مسائل کو جانتے ہیں، نظام مملکت کو جانتے ہیں. یہ نظام کو چھوٹا اور معمولی نظام نہیں کہ ایک ولی الامر چننے کے لیے، حاکم چننے کے لیے سب آ جائے، موچی بھی آ جائے، نائی بھی آ جائے، دودھی بھی آ جائے، عالم بھی آ جائے، فاضل بھی، سب کا ایک ووٹ. اتنا فرسودہ نظام، اتنا فرسودہ. حالانکہ امارت کا، خلافت کا چناؤ جو ہے ارباب حل و عقد کے ذمے، جن امور کو پہچانتے ہوں، امور حاکمیت کو، امور سلطنت کو پہچانتے ہیں. مسجد کے امام کا تقرر ووٹنگ سے نہیں ہوتا. مسجد کی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، حل و عقد والے، وہ چنتے ہیں مسجد کے امام. جو پوری سیاست کا امام ہے، پوری مملکت کا امام ہے، جس کے امر سے ائمہ مقرر ہوتے ہیں، خطباء مقرر ہوتے ہیں، قاضی مقرر ہوتے ہیں، اس کے لیے اتنا ڈھیلا نظام ہے. ہر ایک ووٹ دیتا جائے اپنے حاکم کے چناؤ کے لیے. اس لیے کوئی خیر و برکت نہیں، اس میں کوئی خیر و برکت نہیں. امیر عمر کے دور میں آپ حج کے لیے گئے تو حرم بھرا ہوا تھا، دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں، فتوحات بڑھ چکی تھی، حجاج آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، حرم بھرا ہوا ہے. کسی نے ایک نقطہ چھوڑ دیا، اتنے مسلمان جمع ہیں، کیوں نہ اگلی قیادت کا انتخاب یہاں کریں کہ آپ کے بعد امیر المومنین کون ہوگا. اتنے لوگ جمع، موقع ہے، پھر ان کو کہاں جمع کر سکیں گے؟ تو ان سے ووٹ لے لیے جائیں. حالانکہ ان میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، اخیار بھی تھے، ائمہ بھی تھے. تو اگلی قیادت کا انتخاب کریں. امیر عمر نے کیا فرمایا کہ ان الموسم یجمع بین الرعاء والغوغاء، کہ اس میں اکثر لوگ کون ہیں؟ یا چرواہے ہیں بکریوں گایوں کے، یا پھر عامت الناس، عام لوگ ہیں جن کو نہ کوئی فہم ہے نہ کوئی علم ہے. تو یہ لوگ قیادت کا انتخاب کریں گے، یہ لوگ قیادت کا انتخاب کریں گے. دیکھیں یہ ان کا قصہ جمہوری نظام پر ایک ضرب کاری. یہ قائد کو چنیں گے، یہ وقت کے حاکم کو چنیں گے. اگر چناؤ کرنا ہی ہے تو واپس مدینے جائیں گے. وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، آپ کی تربیت یافتہ ہیں، وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایک وقت گزارا، ان کو جمع کر لیں گے. وہ اہل علم لوگ ہوں گے، وہ چن سکتے ہیں. لیکن یہاں قیادت کا انتخاب، یا چرواہے بکریوں کے ہیں یا پھر عام لوگ ہیں، تو ولی الامر کا انتخاب یہ کریں گے. آپ نے روک دی. اور ان کی یہ بات ایک جو ہے وہ بڑی قوی دلیل کے طور پر آپ کی جمہوریت پر ضرب کاری. تو نبی علیہ السلام کی حدیث کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی. ایک نبی گیا، دوسرا آ گیا، دوسرا گیا، تیسرا آ گیا، حتیٰ کہ آخری نبی آ گیا. ان کے بعد کوئی نبی نہیں. اب یہ سیاست کون سنبھالے گا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث. اگر کوئی نظام کی بہتری چاہتے ہو تو یہ مقام اور مرتبہ علماء کا جن کو سونپا جائے، جو وحی الہی کے حاملین ہوتے ہیں، جن کا سینہ جو ہے وہ معارف علوم اسلامیہ کا مرکز اور منبع ہوتا ہے، وہ اس کے اہل ہے. تمہارا کیف علم جو ہے کوئی اس کی نظیر نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں. یہ عظیم صدقہ جاریہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فاضل بھائی جمن حفظ اللہ ان کی ساری علمی جہود کو، ان 8-9 کتابیں اب تک ان کی آ چکی توحید کے مسائل پر، صحابہ کرام کے جو ہیں وہ مناقب اور فضائل، اور پھر اور دیگر بہت سے مسائل و موضوعات پر. اور یہ آخری کتاب جو ہے ایک رد اور تعاقب، علمی رد اور جماعت کا دفاع اور شاہ صاحب کی شخصیت کا دفاع. اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے اور اللہ اس کتاب کو صدقہ جاریہ بنا دے، اس کا نفع اللہ تعالیٰ عام کر دے، اور ہمیں علم سے جڑنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے. جب کتابیں گھر میں رکھیں اور پڑھیں، پڑھنے کا شوق پیدا کریں،
تو اس کتابوں کو پڑھنے کا ایک ادب ہے، وہ محفوظ رکھیں۔ کوئی کتاب آپ کے زیر مطالعہ، تفسیر ہے، حدیث ہے، یہ فقہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں اور کوئی مسئلہ مشکل ہوا جو آپ کے سمجھ نہیں آ رہا، تو اس کو اپنے ذہن سے حل نہ کریں، وہیں اسٹاپ کریں، نشان لگائیں کہ یہ مسئلہ کسی شیخ سے پوچھو یا اس کے پاس چلے جائیں۔ یہ آج کل یہ وسائل موجود ہیں، نظام تواصل موجود ہے، ٹیلی فون موجود ہے، موبائل موجود ہے، اس سے رابطہ کر کے اس کو خود حل نہ کریں، علماء سے حل کروائیں۔ اگر آپ خود حل کریں گے وہ فہم آپ کا ذاتی ہوگا، وہ زیادہ غلط ہو سکتا ہے۔ علماء سے پوچھیں گے وہ فہم متوارث ہوگا۔ فہم متوارث کا معنی جو علماء فہم آپ کو دیں گے وہ فہم ہوگا جو انہوں نے اپنے شیخ سے لیا ہوگا، اور شیخ کا فہم وہ ہوگا جو ان کے شیخ سے ہوگا، پھر ان کے شیخ سے چلتے چلتے یہ بات سلف صالحین تک پہنچ سکتی ہے، تابعین کے دور تک پہنچ سکتی ہے، صحابہ تک پہنچ سکتی ہے، نبی اسلام تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ سارا سلسلہ صحابیہ، یہ سونے کی کڑی، فہم متوارث، ذاتی فہم نہیں۔ ذاتی فہم نے آج بہت سی دنیا کو گمراہ کر دیا، گمراہ، جن کی علم کی اساس اپنی ذات تھی۔ پرانے دور میں اس کی مثالیں موجود ہیں، آج کے دور میں مثالیں موجود ہیں۔ یہ مرزا قادیانی متکبر تھا، مدارس میں جانا، علماء سے ملنا اور پڑھنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ پیسہ بھی تھا، کتابیں خریدی، خود پڑھا، خود سمجھا، اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا، دجالین، ثلاثین، کذابین میں داخل ہو گیا۔ اور مستداد یہ کہ ہزاروں لوگ جو اس کتابوں سے متاثر ہوئے، اس سب کو اس کو جواب دینا، اپنا بوجھ بھی لے کر جائے گا، ان کا بوجھ بھی لے کر اٹھے گا۔ غلطی کی جڑ کیا ہے؟ ذاتی مطالعہ، ذاتی فہم۔ یہ غلام پرویز منکر حدیث مدرسے کا رخ نہیں کیا، اس کی شان کے خلاف تھا، پیسے تھے، کتابیں خریدی، خود پڑھا، خود سمجھا، حدیث کا انکار کر بیٹھا۔ آج دنیا کے کونے کونے میں اس کی جماعت کے افراد موجود، منکر حدیث، لوگوں کو کافر بنا، خود کافر بن گیا اور دنیا کو کافر بنا گیا۔ قادیانیوں کی طرح قادیانی بھی کافر، بلکہ وہ تو سرکاری طور سطح پر کافر ہے۔ کسی دور میں ہماری حکومت ہے، غالب بھٹو صاحب کا دور، رسماً ان کو کافر قرار دیا گیا، بہت بڑی نیکی، رسماً کافر قرار دیا گیا۔ اسلام آباد میں کانفرنس تھی، ختم نبوت کانفرنس کے حوالے کے نام سے، علماء آئے، انہوں نے ختم نبوت میں بات کی، میری باری آئی، میں نے کہا ضرورت کیا ہے؟ جو آ رہا ہے ختم نبوت کو دلائل دے رہے، ختم نبوت دلائل دے رہے۔ میں نے کہا ایک ہی نقطہ ہے، ہماری حکومت قادیانیوں کو کافر قرار دے چکی، اب کفر کے رد کے لیے کیا دلائل آپ نے دے؟ کفر کے رد کے لیے وہ تو کافر ہو چکے، اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کافر ہے، رسماً یہ کافر ہے۔ گورنمنٹ کے اس فتوے کی تشہیر کرو، ایک ایک بچے کی زبان پر آ جائے کہ یہ کافر ہے، قادیانی کافر ہے، کافر ہے۔ کہ کفر کا علمی رد کرنے کا فائدہ کیا؟ دنیا کفار موجود ہے، ان کا کافر ہونے کافی، آپ ان کے رد کے لیے علمی دلائل دیں، علمی دلائل دیں، کوئی ضرورت تو نہیں اس کی۔ یہ تو کافر ہے رسمی طور پہ، ہمارے نظام میں یہ کافر ہے، ہماری حکومت ان کو کافر قرار دے چکی، اتنا کافی۔ اس طرح منکرین حدیث اساس کیا ہے؟ وہ شخصیات جنہوں نے علم خود پڑھا اور خود سمجھا، جو سمجھا اس کے لیے متقاضیات، ایک منکر حدیث بن گیا اور وادی کفر میں داخل ہو گیا، اور ایک نبوت کا مدعی بن گیا، جھوٹی نبوت کا، اور وادی کفر میں داخل ہو گیا۔ ذلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیا۔ آج کے دور میں ایک مرزا اور ہے، جیل میں بیٹھا ہوا، کوئی اس کا استاد نہیں، کوئی اس کا شیخ نہیں، مرضی کا پڑھتا ہے، مرضی کا سمجھتا ہے، مرضی کے فتوے دیتا ہے، اور آج ہزاروں لوگ اس کے اسیر بن چکے۔ اسیر اس کے دلائل کے نہیں، اس کی زبان کی چاشنی کے، جس کو خطرناک جادو کہا گیا۔
کچھ 5-6 دعات ایسے موجود ہیں جو اسکرین پر نظر آتے ہیں، لچھے دار باتیں کرتے ہیں، دلیل نہیں، لچھے دار باتیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان من البیان لسحر، کچھ بیان جادو ہوتے ہیں، یہ بیان کی تعریف نہیں ہو رہی، جادو کفر۔ اللہ کے پیغمبر کفر کے ساتھ کسی کی تعریف کرے ممکن ہی نہیں، خصائل کفر سے اللہ کے نبی کسی کی تعریف کرے ممکن نہیں۔ تو فرمایا کچھ بیان جادو ہوتے ہیں، یہ بیان کی تعریف نہیں ہو رہی بلکہ بیان کی مذمت ہو رہی ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں اسلوب خبر کا ہے کہ کچھ بیان جادو ہوتے ہیں، مگر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہر بیان سننے والا نہیں ہوتا۔ ایسا نہ ہو کہ تم زبان کی لچھے داری سے محروم ہو جاؤ، زبان کی سلاست سے محروم ہو جاؤ۔ زبان کی سلاست کوئی حق کی دلیل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کہتا تھا بلا یہ کھا دو بھی، اس کو تو بات کرنی نہیں آتی، لیکن دلیل اللہ کی وحی اور اللہ کا پیغام پہنچانا، تو بیان جادو ہوتے ہیں، اس میں جادو کی تاثیر ہوتی ہے۔ جو اصل جادوگر جو رات کے اندھیروں میں بیٹھ کے جادو کرتے ہیں، ان کے جادو کا نشانہ فرد واحد ہوتا ہے۔ کسی بندے پر جادو کر دیا وہ اس کا شکار ہوگا، فرد واحد۔ یہ جادوگر جو اسکرین کے جادوگر، ان کی بات پل بھر میں دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئی، ایک ہی وقت میں لاکھوں افراد اس جادو کو لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ جادو زیادہ خطرناک ہے اس جادو سے، اس کا شکار فرد واحد ہے، 2 افراد ہے، اس کا شکار لاکھوں افراد ہے۔ تو پھر آپ نے کس کو سننا اور کس کو نہیں سننا؟ صرف ایسے علماء کو جن کے پاس سند ہے نبی علیہ السلام تک، یہ سلسلہ عالیہ، مدارس میں گئے، علماء سے پڑھا، شیخ الحدیث سے پڑھا، ان سے سند لی، وہ سند ان کے شیخ کی تھی، وہ سند ان کے شیخ کی تھی۔ اس طرح چلتے 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 تابعین کا دور آ گیا، صحابہ کا دور آ گیا، اور آگے قال قال رسول اللہ، یہ مبارک سلسلہ۔ اس میں فہم بھی متوارث ہوگا، صحیح ہوگا، علم بھی نافع آپ کو ملے گا۔ مگر ایسے لوگ جو معروف ہی نہیں، کہاں سے آئے، کہاں پڑھا انہوں نے، کون ان کے استاد ہیں، کہاں سے فارغ و تحصیل، کوئی پتہ نہیں۔ بس ہم نے کیا سنا، لچھے دار گفتگو کرتے ہیں، لچھے دار گفتگو۔ ایک جماعت کا ایک اور بڑا عالم مولانا صاحب، لوٹا بستر ان کا شعار ہے، ان کی تقریر سنو، واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، اگر 70% نہیں تو 60% ان کی تقریر جھوٹی ہوتی ہے، لوگ اس کا شکار ہیں، اس کے سحر کا، اس کے بیان کی جادوگری کا، 60% جھوٹ بولتے ہیں، شہرت ہے ان کی بڑی، لیکن آپ دیکھیں بات کیا، جادوگری، بیان کی لچھے داری، سلاست لسانی، یہ تو کافی نہیں۔ جو علم نافع ہے نا، اس کی بنیادیں آپ دیکھیں، ان بنیادوں پر چلیں۔ الحمدللہ یہ کتب ہماری اس یہ دنیا کی زندگی ایک سسکتی انسانیت ہے، جو کتابیں بڑا ان کا کردار ہے اور بڑا ان کا رول ہے علم کو نشر کرنے میں۔ پھر دینی مدارس ہیں، علماء ہیں، ان کی تقاریر ہیں، ان کے دروس ہیں، جن سے کما حق کو استفادہ کیا جائے، یہ سلسلہ علم کا آگے بڑھتا جائے اور ایک خلق کثیر کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ علم کا نہ کوئی ثانی ہے اور علم کا نہ کوئی ایسا مثال ہے جس کا مقابلہ کر سکے۔ تو علم کے جو وسائل و ذرائع ہیں، جن میں کتب ہیں، علماء ہیں، علماء کے دروس ہیں، جمعے کے خطبات ہیں، دینی مدارس ہیں، وقت نکالیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ ان کا تاریخی قول، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا، یا عالم بن جاؤ، اگر عالم نہیں بن سکے، وقت نہیں رہا، تو طالب علم بن جاؤ، کسی درس گاہ میں جاؤ، علماء سے استفادہ کرو۔ اور اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے کہ جناب ہماری دکانیں ہیں، کھیتی باڑی ہے، کام کاج ہے، وقت کیسے نکالیں؟
تو مستمع پھر علم کو سننے والا بن جاؤ، علم کو سننے والا۔ علماء کے دروس بحمدللہ آپ کے اس گاؤں میں پروفیسر جمن حافظ اللہ ایک نعمت ہے آپ کے لیے۔ ہفتہ وار جو درس ہوتا ہے اس مسجد میں، اس میں آپ پورے شوق و ذوق سے آئیں اور مستمع علم کو سننے والا بن جائے، علم کو سننے والا۔ اور مجھے یہ بھی اطلاع کہ روزانہ بھی درس ہوتے ہیں مختصر، کوئی فجر کے بعد ہو رہا ہے، کوئی عشاء کے بعد ہو رہا ہے، تو اس درس میں شریک ہو، تو یا عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، اور اگر یہ موقع کھو چکے تو مستمع پھر علم کو سننے والا بن جاؤ۔ جناب علم کو بھی نہیں سن سکتے تسلسل کے ساتھ، کبھی آئے کبھی نہ آئے، یہ تو ہوتا ہے، کبھی سفر میں ہے، کبھی کاروباری سلسلے میں باہر گئے ہوئے، انٹرنیشنل کاروبار ہے، تو مسلسل علم بھی نہیں سن سکتے، پھر کیا کریں؟ پھر چوتھا درجہ او محبن، جو علم سے علماء سے محبت کرنے والا بنے، علم کا ذوق آپ کے اندر ہو، علماء کی محبت آپ کے اندر ہو، یہ بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ کچھ نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جائے، مانا تمہارا کوئی نہ کوئی تعلق علم کے ساتھ قائم رہنا چاہیے، خواہ عالم بن کر، خواہ طالب علم بن کر، اور خواہ مستمع بن کر، علم کو سننے والا بن کر، اور پھر آخری درجہ علم سے علماء سے محبت کرنے والا بن کر۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی ہے کہ یہ سلسلے انشاءاللہ جاری بھی رہیں گے اور قائم بھی رہیں گے، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کی بقا کی ان کو توفیق دے کہ دینی مدارس قائم ہوں، قریہ قریہ قائم ہوں، علماء ہوں، ان کے دروس ہوں، ان دروس سے استفادے کا اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو موقع عطا فرما دے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، آخری بات عرض کر رہا ہوں، اپنی وفات سے قبل رو پڑے۔ ان کی وفات شام میں ہوئی تھی، امواس میں طاعون پھیل گیا تھا، یہ بھی اس کے لپیٹ میں آ گئے، ان کا انتقال وہاں ہوا، تو اپنی وفات سے کچھ وقت قبل رو پڑے۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے؟ دنیا کے فراق کا جو ہے وہ ڈر ہے؟ کہا کہ نہیں، رونا اس لیے آ رہا ہے کہ موت تو حق ہے، مگر اس موت سے میں 3 چیزوں سے محروم ہو جاؤں، 3 چیزیں مجھ سے چھوٹ جائیں گی، مس ہو جائیں گی۔ کون کون سی؟ ایک ہے ظما والخواجہ، موسم گرما ہو، شدت کی گرمی کا وقت ہو، اس وقت کی پیاس سے میں محروم ہو جاؤں، اس وقت کی پیاس سے، روزہ نہیں کر، ریاکاری نہ ہو جائے، پیاس سے، اصل اشارہ روزے کی طرف ہے، موسم گرما کی پیاس سے محروم ہو جاؤں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اور والقیام فی لیال الشتاء، سردی کی راتوں کا قیام بڑا مشکل ہوتا ہے، راتیں لمبی ہوتی ہیں لیکن بستر گرم، سردی کی شدت، لحاف کون چھوڑے؟ لیکن جو بندے جن کو تعلق باللہ ہے، سچی محبت ہے، وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، لحاف وہ پھینکا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور سردی میں کھڑے ہو کر قیام اللیل جاری ہو گئے۔ یہ مجھ سے چھوٹ جائے گا، یعنی سردیوں کا قیام، گرمیوں کے روزے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ اعمال الرکب الی مجالس العلماء، یہ الی مجالس ذکر، اور ذکر کی مجالس، علماء کی مجالس، ان میں حاضری ختم ہو جائے گی۔ بڑا شوق تھا، بڑی جستجو تھی مجھے علماء کی مجالس کی، ان کے علمی دروس سننے کی، اب یہ موت آئے گی، سلسلہ ٹوٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ کتنا شوق ان کے اندر، حالانکہ معاذ بن جبل بڑی چوٹی کے عالم تھے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ عالم بالحلال والحرام، حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم میری امت میں معاذ بن جبل، مگر پھر بھی علمی مجالس کا شوق۔ ہمارا تو علم کچھ بھی نہیں، تو ہم میں بھی یہ درد ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ علم کے ساتھ ہر تعلق بڑا برگزیدہ ہے، ہر تعلق بڑا عظیم الشان ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی محبت عطا فرما دے، علم پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ علم نافع سے ہمارے دلوں کو بھر دے، اللہ تعالیٰ خشیت اور تقویٰ عطا فرما دے جو علم کا اصل نتیجہ ہے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا رب العالمین۔